الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہر دفعہ پروگرام کی شروعات میں موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے باقاعدہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد اور موجودگی کا بھی. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم خواتین و حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی شو رمضان کی مناسبت سے جس کا نام ہے باران رحمت، اور ہم سب کو، آپ سب کو، دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے جن آیات کا یہاں پہ جن کی تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ کی 224 سے لے کے 226 کی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ مت بناؤ کہ بھلائی، پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے لیے بھی اور بڑے سے بڑی بات پہ بھی بڑا بغیر اس کے بارے میں دو رائے رکھے ہوئے، بغیر اس پہ زیادہ سوچ بچار کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم بہت کیجولی کھاتے ہیں. یعنی ذرا سی کوئی بات ہوئی، اگر کسی پہ غصہ بھی آیا تو نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات ہم بڑے کامنلی سنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن حکیم میں اس طرح کی عادتوں سے، اس طرح کے فعل سے، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کی شان اور اس کی عظمت کو اگر ہم جانتے ہیں تو ذرا ذرا سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی قسم کو اس طرح بیچ میں لانا، کیونکہ یہ قسم بڑی بھاری ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت رحیم و غفور ہے، آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر پکڑے گا نہیں جو پختہ نہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کو اس
استعمال کرتے ہوئے یا اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں عجز و انکساری ہمارے اندر ضرور موجود ہونی چاہیے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا ذکر جو ہمارا اسی کے ساتھ. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آگے اپنے خاندانوں میں اور خصوصاً اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اس میں درس دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ اگر ہم مختلف ریفرنسز دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رہنمائی کی ہے اس پاک رشتے کی. جو خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے, ایک دوسرے کے لباس سے انالوجی دی گئی, اس کا اگزامپل دیا گیا, اور اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کو خوشنما بناؤ. جو تم میں, کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہم میں سے, جو تمہاری اچھائیاں ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھو. اگر تمہارے کوئی عیب ہے, کوئی کمی ہے, کوئی ویکنس ہے, اس کو چھپاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص سے رہو. آج کیونکہ جمعے کا دن ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پوری مسلم امہ تیاری کرتی ہے ساتھ مل کر بیٹھنے کی, جمعے کی نماز کی تیاری کرتی ہے, جگہ جگہ لوگ جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو خطبہ سنتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ ٹائمنگ ہمارے مذہب میں اگر دیکھا جائے, ہمارے دین میں دیکھا جائے, بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جب ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت پریشرڈ ہیں تو ہم تھوڑا جھنجھلا جاتے ہیں, آپس میں غصہ کرنے لگتے ہیں, جمعے کی نماز نہ نکل جائے اس کے اوپر ہمارے یہاں کئی دفعہ بحث ہوتی ہے. بلکہ اگر ابھی آپ گلی محلوں میں دیکھیں گے, مختلف اگر مساجد کا رخ کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں بیچ راستے میں پارک کر دی ہیں. یہ نہیں سوچا کہ دوسرے کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے, اپنی جماعت نہ نکل جائے, اس لیے لوگ کبھی کبھی اس طرح کی چھوٹی چیزوں پہ غور نہیں کرتے. لیکن آپ وقت کا ضرور اہتمام کیجئے. جمعہ ہے تو اس کے لیے تیاری تھوڑی پہلے سے کر لینی چاہیے. اور وہ لوگ جو خصوصاً کہتے ہیں کہ جمعے کا وقت نہیں ملا, ان کے لیے خصوصاً میرے خیال میں غور و فکر کا موقع ہے, کیونکہ جس رب نے وقت کو تخلیق کیا ہے, اگر آپ اسی کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو پھر یہ وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اسی نوٹ پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, بلکہ بریک پہ جانے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جو کہ جمعے کی ہی مناسبت سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 876, ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ کتاب ہمیں ان سے پہلے دی گئی تھی. یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا, لیکن ان کا اس بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا, اور اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے. یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصاری تیسرے دن ہوں گے. اگر ہم تینوں اہل کتاب دینوں کو دیکھیں, آسمانی دین کو دیکھیں, تو یقیناً جس طرح کہا جاتا ہے کہ جمعے کو مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, ہر مسجد میں رونق ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر یہودیوں کو دیکھا جائے تو ان کے لیے ہفتے کا روز, اور نصاریوں کو دیکھا جائے, مسیحی برادری کو دیکھا جائے تو ان کے لیے اتوار کا روز بہت اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر, یہ ایک نعمت کے طور پہ, ایک تحفے کے طور پہ جمعے کا دن ہمیں دیا ہے. اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. کئی روایات مانی جاتی ہیں, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوگی. تو اگر آپ کی بھی دعائیں ہیں, التجائیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. جتنے ہمارے آج دیکھنے والے ہیں ان کے دل میں اگر کوئی بھی حسرت ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے جو ان کو تکلیف دے رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس جمعے کی رحمت سے اس کو دور کرے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس ہوں گے. ہمارا ریگولر پروگرام ود آر ایکسپرٹس, ود آر تمام علماء دین, مختلف رپورٹس, آج کی ریسیپیز, سو مچ اینڈ سو مچ مور. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. جب بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے تو انسان کھو سا جاتا ہے, اور خاص طور پہ اگر جمعے کے دن کی بات کی جائے تو خاص اہتمام کیا جاتا ہے. کثرت سے درود پڑھیے. ویسے بھی اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے رہتے ہیں, اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں حکم ہے کہ یہ ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل اور عمل ہے. یعنی جو فعل اللہ تعالیٰ خود کرے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو ہم نے کیا ہوا ہے. آج آپ سے ڈسکس کریں گے کہ مختلف موضوعات پہ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں. آج کیونکہ جمعے کا وقت بھی ہے ہمارے لائیو شو کے دوران, تو میں اسیوم کر سکتی ہوں کہ لوگوں کی مصروفیات بھی ہوں گی. آج ہماری جو باقاعدہ ٹرانسمیشن کی ترتیب ہے وہ بھی جمعے کی مناسبت سے ہی ہے. آج جو ہمارے مہمان ہیں سب سے پہلے ان سے آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاقیہ عمران, آپ کے ساتھ موجود ہیں ماہین, اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری ایکسپرٹ. بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. اور خاص طور پہ فاقیہ, اگر آپ سے میں بات کرنا چاہوں, جمعے کا دن سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک, اور رمضان کا پہلا جمعہ بھی بہت بہت مبارک. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک یعنی رمضان کی کیا تیاریاں رہی ہیں؟ روزہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے ڈفرینٹ لگا ہے اس دفعہ کا رمضان, کیا ڈفرینٹ ہے 2019 میں؟ آئی تھنک 2019 میں بھی آئی تھنک ابھی تک تو خیر ویدر وائز بھی اگر دیکھا جائے تو ویدر از بین پریٹی گڈ ٹو اس ایز ویل. رمضان کی ماشاءاللہ بالکل تیاری تھی. رمضان میں آئی تھنک سو ابھی تک روزہ اتنا کوئی لگ بھی نہیں رہا, یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جو سب سے آئی تھنک جو چیز میں دیکھ رہی تھی بڑی ریسنٹلی میری اپنی بہن کے ساتھ بات ہو رہی تھی جو ملک سے باہر ہے, اور وہ وہاں پہ روزے رکھ رہی ہے جہاں پہ لمبے, ظاہر بات ہے یو کے میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو بہت لمبے روزے بھی ہو جاتے ہیں. اور مجھے جس چیز کا احساس ہوتا ہے نا, ایک چیز جس کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں, کہ پاکستان میں ایک جو بہت خوبصورت چیز ہے یہاں یہ کہ ایک روزے کا بہت اہتمام ہے, ایک پوری انوائرمنٹ ہے, آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں. اور یہ سب سے بڑا ایک ڈفرنس, جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ شو کو دیکھیں, ایک پوری انوائرمنٹ بنتی ہے جو کہ اس پوری چیز کو ایک کہہ لیں کہ آپ ایک پورے کہہ لیں نا ایک ماحول ڈفرینٹ ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی ایک ڈفرینٹ چیز چل رہی ہے. اکثر آپ دیکھیں کہ میں ابھی بالکل رمضان شروع ہونے سے پہلے میرا دبئی جانے کا اتفاق ہوا, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ ایک بالکل ہی الگ سما ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پوری رات بھی دبئی بند نہیں ہوتا, اور میرے خیال میں اٹ از ٹرو فار ایوری سٹی. 3 بجے تک 2 بجے تک پہلے تراویحوں کی رونق رہتی ہے, پھر اس کے علاوہ بھی لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. سحری کے بعد جو اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں, اب یہ بھی ویسے بڑی بحث چل پڑی ہے, یہ میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کسی بھی لفظ کو جو اس کا ایکچوئل اوریجن ہے اس کی طرح پروناؤنس کیا جائے. جیسے انگریزی کا اگر ہم کوئی لفظ مس پروناؤنس کر دیتے ہیں تو لوگ بڑا برا مانتے ہیں. اب ٹھیک ہے, کلچرلی ہم اس کو ہمیشہ سے رمضان کہتے آئے ہیں, لیکن ایک ڈبیٹ آپ کو رمضان ورسز رمضان, پلیز بتائیے اس کے بارے میں. یہ جو رمضان ہے رمضان والی بات ہے نا, اس میں بہت ساری ڈبیٹ ہے. دیکھیں لیکن وہی والی بات ہے, آپ کی چوائس کیا اور آپ اینڈ میں کیا کرتے ہیں. جو لفظ ہے وہ رمضان ہے, جو لفظ ہے جس کو ہم قرآن میں سے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. سو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں وہ کیوں ڈی لگا کے کرنا ہے. سمہاؤ اس کا میننگ جو ہے وہاں سے نکل کے آ رہا ہے. اور آپ کبھی بھی, مجھے آپ کی بات جو ایک اور اچھی لگی وہ یہ کہ آپ انگریزی کے ورڈ کو کبھی ٹویک نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, وہ ویسا ورڈ ہے, اس کے وہ لفظ ہیں. تو یہاں پہ بھی جو اس کی سینکٹیٹی ہے ایک لفظ کی, اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے. کسی کو نہیں سمجھ آ رہا یہ تو اچھی بات ہے, وہ آپ سے کوسچن پوچھے گا. لیکن 70 سال کے بعد ہم نے اس کو کریکٹ کیا ہے. جن کو عادت تھی اس کو رمضان کہنے کی, بھائی مجھے تو ابھی تک رمضان مبارک کی عادت ہے, وہ رمضان مجھے تو رمضان ہی پسند ہے. آپ کو بتاؤں میں تو خود اسی کے ساتھ چل رہی تھی, وہ پروننسیشن کی وجہ سے رمضان والا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. ادروائز آپ دیکھیں رمضان ہی جو ہے جس سے ہم فیملیئر ہیں, جو ہمیشہ سے ورڈ چلتا آ رہا ہے. یہ ماہین آپ کیا کہو گی؟ اچھا یو آر اے ینگ پرسن, تو آپ نے کیا اس کو اڈاپٹ کیا؟ رمضان کہنا زیادہ بہتر لگتا ہے یا رمضان؟ میں تو رمضان ہی بولتی ہوں. رمضان ہی بولتی ہوں, کیونکہ یہ تو یوزلی آ رہا ہے, بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں, اور منہ میں بھی مطلب رمضان بولتے تو الگ سب فیل ہوتا ہے, رمضان بولتے تو مطلب یہ ہے کہ ہاں رمضان ہے نا. ہاں بچپن یہی فیل ہے, مطلب یہ نہیں کہ جو عادت سے آ رہی ہیں تو اب تو یہ سوشل میڈیا اور یہ سب یہاں پہ رمضان ایک الگ سسٹم سے لوگ بولتے ہیں, تو میں تو اپنے اسٹائل میں بولتی رمضان. رمضان سب بھائی ہم اپنے اسٹائل میں بولتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں صوم کی پابندی ہم نہیں کر پاتے, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیں کوئی مذائقہ نہیں, یہ تمام زبانیں بہت میٹھی ہیں, اور خصوصاً اگر قرآن حکیم کی بات کی جائے تو وہ عربی زبان میں ہے. اور اچھی بات ہے کہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے, ہم نے جب بچپن میں قاعدہ پڑھا تھا تو وہ زواد اور دواد ہمیشہ یہی ایک کنفیوژن رہی تھی, اور کئی لوگوں نے پھر آگے جا کے دوبارہ اپنے آپ کو کریکٹ کیا. اپنے آپ کو کریکٹ کرنا, زیر زبر پیش کی, اللہ تعالیٰ غلطیاں ہماری معاف کرے, اور اگر ہم سیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. سلمہ آپ کیا پریفر کرتی ہیں, یو لائک رمضان یا رمضان؟ رمضان ہی پہ ہی کمفرٹیبل ہے ہم لوگ, ہے نا.
اور آپ یعنی اس سے تمام ہی جڑی ہوئی چیزیں اگر جو مڈل ایسٹ زیادہ وزٹ کرنے چلے جاتے ہیں تو پھر سحری بھی سحور ہو جاتی ہے. تو ہمارے اپنا کلچر آئی تھنک وی آر ایٹ اے کراس روڈس, اور کیونکہ ایک گلوبل کلچر ہے اور خاص طور پہ میرے خیال میں جمعے کی مناسبت اگر دیکھی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جمعے کی نماز اور جس طرح ہمارا محور خانہ کعبہ بنتا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ تمام امہ ایک ساتھ مل کر ایک یونٹی کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہو. لیکن ماہین آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسکول میں اور خاص طور پہ لیاری میں وہاں پہ بچوں کا کیا یعنی روٹین فرق ہوتی ہے ان کے گھروں میں, اور ذرا سا کچھ لائف سٹائل کے بارے میں بتاؤ. وہاں پہ تو اس طرح ہے کہ ہم ہر کمیونٹی کو میں ساتھ میں لے کے ہی پڑھاتی ہوں. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف بلوچ ہوں یا بلوچوں کو پڑھاؤں. اور وہاں پہ روٹین یہ ہو جاتا ہے کہ بچے بہت ایکسائٹمنٹ میں ہو جاتے ہیں, روزے بھی رکھنا اسٹارٹ کر دیتے. میرے خود کے اسٹوڈنٹس وہ مطلب ابھی تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ ابھی تو ہم نے یہ کیا کہ ہم فرائیڈے کو ہم بیان رکھتے ہیں اور سیٹرڈے کو ہم ایکٹیویٹی رکھتے ہیں, کیونکہ باقی دنوں میں چھٹی اسی لیے کی ہوئی ہے, ایک تو لائٹ کا بہت پرابلم ہو جاتا ہے اور دوسری میں کمیونٹی ہال میں پڑھاتی ہوں اور وہاں پہ ہم تو وداؤٹ پیمنٹ کے پڑھاتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک درزی شفٹ کرتا ہے رمضان کے ٹائم تو وہ پے کرتا ہے, تو اس وجہ سے کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میں صرف ہفتے میں 2 دن پڑھاتی ہوں. جمعے والے دن ہم بیان کرتے ہیں اور سیٹرڈے کو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. جو بیان ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں بلکہ پوری مسلم امہ میں ممبر اور محراب کی جو ویلیو ہے اس سے آپ بہت امپورٹنٹ باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, لوگوں میں شعور بیدار کر سکتے ہیں. اور اکثر اس بات کو سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اتنے امپورٹنٹ موضوعات ہیں, اتنے اہم ایشوز ہیں جس میں میرے خیال میں ہم چاہیں بھی تو ہم یہ جو پیرالل ہماری ڈسمنیشن کی مشینری ہے ٹیلی ویژن ریڈیو آج بھی اس کا مقابلہ واقعہ نہیں کر سکتے. میرا سب سے بڑا جو ایشو ہے نا وہ یہی ہے, دیکھیں وہ بڑی پرانی آپ نے کہاوت سنی ہوگا, محاورہ نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان. یہ جو بھی آپ بات کر لیں بالکل, یہ مجھے ماشاءاللہ اس کی باتیں سن کے اتنا میں اس کو میک اپ روم میں بھی دیکھ رہی تھی, مجھے خوشی ہو رہی تھی, ایکسائٹمنٹ. ٹرو چیمپئن آف چینج. اچھا ہمارے شو میں آپ آ چکے ہیں, میں ویورز کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہوں گی کہ ماہین ایٹ دس ینگ ایج شی ٹوک ہر اون انیشیٹو, انہوں نے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن انیشیٹ کی ہوئی ہے اور یہ لیاری میں ماشاءاللہ ایک کمرے سے انہوں نے شروعات کی تھی اور اب سینکڑوں بچے, اور جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ اس بات کی کوئی نہیں ہے کہ کوئی خاص لسانی بنیاد پہ یا کوئی خاص ایتھنک کمیونٹی ہو کہ وہاں پہ تعلیم حاصل کریں, وہ تمام بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے, اسکولز دور ہیں یا وسائل کی کمی ہے, ماہین میک شیور دیٹ دے لرن ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. اور آپ دیکھو نا اس کی جو اسمائل ہے وہ مجھے مزے کی لگ رہی ہے کہ اتنے دل سے کر رہی. جو آپ نے بات ابھی کی ہے نا, دیکھیں یہ اب میں خود ٹرینر ہوں, میں خود بھی یہی کام اس سے ملتا جلتا کر رہی ہوتی ہوں. مجھے ایک چیز جو اپنے پروفیشن میں بھی جا کے ایک چیز کا بڑا احساس ہوا ہے وہ یہ کہ ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے ہم جو لفظ ادا کریں, اور اسپیشلی جیسے آپ جیسے لوگ یا ہم جیسے لوگ جو ٹریننگ کریں یا جو ٹیچنگ کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جب جو ایک بات کہتے ہیں اور اگر ان کے آگے آڈینس ہے جہاں سے چاہے 10 ہیں چاہے 20 ہیں یا 25 ہیں جو سن رہے ہیں, تو آپ پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے, ذہن سازی ہو رہی ہے. بالکل. اب دوسری بات یہ کہ نالج جو ہے نا, ایک ہوتا تھا کہ ایک علم, اور جو ہے نا علم آپ کے اندر وزڈم لے کے آئے, اب علم بن گیا ہے جو کہ بڑی غلط بات ہے, میرے سٹیٹس کا, میرے شو آف کا سمبل, اور اس کے اندر جا کے آپ بعضوں کا جو لفظ کہہ رہے ہیں واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بڑے بڑے اداروں بڑے بڑے کالجز اور اسکول سے پڑھے ہوئے لوگوں کی جب آپ سوچ دیکھتے ہیں اتنی سی سوچ ہوتی ہے. سوشل میڈیا, مجھے جو سوشل میڈیا کے ساتھ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا میں جا کے کوئی بھی جا کے کچھ بھی لکھ دیتا ہے, کوئی رسپانسبلٹی والا فیکٹر نہیں ہے. سو یس, یہ ہمیں سوچنا بہت بڑی بات ہے, اور علم کے لحاظ سے, اور آپ ماشاءاللہ یہ کام کر بھی رہے ہو, اور ریلیجن کے لحاظ سے تو اور زیادہ کیئرفل ہے کہ آپ اگر ایک بات کر رہے ہیں آپ اس کو پہلے ویریفائی کر لیں, آپ اس کو پہلے دیکھ لیں. آپ ہی کی بات کو آگے لے کے جاؤں گی سلما صدیقی, بیکاز بائی پروفیشن شی از انٹو نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ پلاننگ, لیکن وہ ایک طرح سے ہماری فیڈ ہے. یعنی اگر ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں اسی طرح جو خیالات ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہماری ذہن سازی کری, وہ بھی ہماری ذات کا حصہ بن رہی ہے. تو تھوڑا سا آپ کے فیلڈ سے مختلف ہے, لیکن مجھے بتائیں یہ جو سوشل میڈیا کی نیوز فیڈ ہوتی ہے جو ہم دن رات پڑھتے ہیں, کسی سے ابھی جیسے فاقیہ نے کہا کہ اچھا جی آپ فلانی بات کر رہے ہیں, آپ کا سورس کیا, جی میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا یا میرے پاس واٹس ایپ سے آیا تھا, یہ فیڈ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی بہت آپ کی اوتھینٹک سورس نہ ہو تو وہ آپ کو ڈپریشن اور اس کی طرف لے جاتی ہے. ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ جو جتنے بھی نیوز چینلز اور
اگر اس کے آتھینٹک سورس سے نہ ہوئے ہوئے ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کو ڈپریشن اور پھر وہ ایونچولی آپ کی ڈائٹ پہ بھی افیکٹ کرتی ہے. اچھا آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اس میں میرے خیال میں کمپلینٹس آپ کی ضرور ہوں گی, اعتراضات ہوں گے کہ جی ایک فیس بک پہ چل پڑتا ہے کدو کے فوائد, تو وہ سارے کے سارے لوگ اس کو مان کے سچ مان لیتے ہیں. 6 میسیجز آئے ہیں آئی تھنک کوئی 6 سبزیوں کے بارے میں, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شدید تکلیف ہوتی ہوگی جب آپ کو پڑھتے ہوں گے. پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ مطلب سورس نہیں دیکھی جا رہی, بس یہ کہ پبلسٹی کیوں ہو رہی ہے ان چیزوں کی, تو اسی لیے ہم لوگ ایک مسکنسیپشن بہت ہے, ہوا ہوا ہے. بلکہ جویریہ کا بھی انپٹ اس پہ لیتے ہیں. جویریہ آپ کیا کہتی ہیں, یہ جو فیڈ ہے جو بڑی خطرناک فیڈ ہے, افطار اور سحری تو الگ ہوتی ہے, لیکن یہ جو ہم فیڈ لے رہے ہوتے ہیں, کیا اس سے آپ کو نقصان ہوا ہے کبھی, نیگیٹیوٹی؟ میں آپ کو ایک چیز یہ کہنا چاہتی ہوں اس بارے میں کہ ہم بس کلک کرتے جاتے ہیں نا شیئر کے اوپر, ہم نے دیکھا بس ہمیں پسند آ رہا ہے, اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے یا نہیں ہے وہ ہم نہیں نوٹس کرتے. یہ جو ہم ایک ایک کلک کرتے جاتے ہیں نا, اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا. پرسوں جو آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا اور جو دوسری چیزیں کرتے ہیں, یہ ہمارے نظر میں شاید یہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا کیونکہ ہمارے شیئر پہ اگر کسی نے عمل کر لیا, اس کو کوئی نقصان ہوا یا اس کو کوئی چیز اور ہوئی, تو پھر اس کا سوال بھی ہم سے ہوگا. آپ کا بھی ماشاءاللہ, کیونکہ جو کام آپ کرتے ہو, آپ کی جو خوبصورت کلام اور نعت ہوتی ہے وہ آن لائن بھی موجود ہے. کبھی بیک لیش آیا ہے, کبھی کسی کامنٹ سے یا بات سے دل آزاری ہوئی ہے؟ اتنا زیادہ سیریس میں لیتی نہیں ہوں لوگوں کے کامنٹس کو, لیکن آتا ہے نا نیگیٹو فیڈ بیک بھی آتا ہے. اچھا آج یہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ضرور یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جس طرح یہاں پہ بات ہوئی کہ سوشل میڈیا کی انفارمیشن اگر آپ تک آئے تو بھی اس کو ویریفائی کیجئے. اس میں جو ڈیبیٹس ہیں, اور خاص طور پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے, کوئی اور کام کرنے کو نہیں, سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں, اس میں بھی اگر آپ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, کی بورڈ پہ اگر آپ کا کوئی وارئر آپ بنے ہوئے ہیں, دیٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اس میں بھی آپ کو آپ کہیں کہ جی میں نے زبان سے تو کچھ کہا نہیں, لیکن آپ کی جو انگلیاں کر رہی ہیں اور اگر دوسروں کی دل آزاری کر رہی ہیں تو وہ بھی غلط ہے. اور خصوصاً کوئی بھی نیگیٹو کامنٹ لکھتے ہوئے, اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہوئے, اس کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ ضرور یہ بات کریں کہ کیا یہ آپ کے روزے کو اور آپ کے حالت روزے میں ہونے کو افیکٹ کرتا ہے یا نہیں. اچھا میں نے جویریہ آپ سے ایک آج میں نے ریکویسٹ سوچی بھی ہے کرنے کے لیے, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی مشہور کلام ہے جو میرے خیال میں پاکستان میں شاید ہی کوئی ہوگا جو اس سے واقف نہیں ہے, لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ سب سے پہلے کب پڑھا گیا, کس نے اس کو پڑھا, اور پھر جویریہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں سنائے بھی. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. یقیناً اب ہمارا قافلہ چل پڑا ہے ہمارے کچن کی طرف. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. ویسے باران رحمت میں تھوڑی واک کرتے ہوئے ادھر آ جاتے ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں؟ اور عائشہ ہمیشہ کی طرح بہت سارے انگریڈینٹس کے ساتھ, بہت سارے رنگوں کے ساتھ ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں. کیسی ہیں عائشہ؟ جی چوتھا روزہ پتہ بھی نہیں چلا. جی بالکل, ہے نا, پورے جا رہے ہیں ابھی تک؟ جی الحمدللہ. کیا بنانے لگی آج؟ آج اسپیگیٹی چکن رول. اوکے, اسپیگیٹی اور چکن بھی اور رول بھی, اور اسے فرائی بھی کرنا بتاؤں گی, اور ساتھ اسے بیک کیسے کرتے ہیں وہ بھی, کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھا ہی نہیں سکتے رول, ڈیپ فرائی ہوتے ہیں, تو اسے بیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی. اچھا عائشہ مجھے بتاؤ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ بچے ہیں؟ نہیں, بچے نہیں ہیں نا. تو اگر اس طرح کا کوئی بہت ہیوی ڈیوٹی آئٹم, کیونکہ میں ساری دیکھ رہی تھی عائشہ کی جو ریسیپیز ہیں وہ فل فلیجڈ ایک میل ہے جی, فلنگ بھی ہوگی تو بریڈ بھی ہوگا تو چیز بھی ہوگی اور پھر اس کے بعد فرائی ہوگا وہ. تو آج بھی دیکھیں اس میں اسپیگیٹی بھی ہے, چکن بھی ہے اور پھر یہ رولز بھی ہیں. تو اس کے بعد کھانا کھاتے ہو یا یہی بس؟ نہیں, یہ بھی کھانا بھی کھاتے ہیں, وہ ٹائم کے ساتھ آگے جا کے 10-11 بجے گھرانے کے لوگ ہیں نا. اچھا جی, تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ کہ کوئی فلنگ پہلے بنے گی. جی بالکل, اور پھر اس کے بعد اس کا طریقہ کار آگے جائے گا, لیکن فلنگ کیسے بنے گی؟ جی فلنگ کے لیے میں لوں گی لہسن لوں گی اور سارے سوس لوں گی, نمک مرچیں اس میں ڈالوں گی, چکن ٹکا پیکٹ ڈالوں گی اور وہ ڈالوں گی چکن پاؤڈر, اور ہاں اسپیگیٹیز ویجز لوں گی ساری. چکن بھی ہو تب بھی چکن پاؤڈر, ہاں وہ ٹیسٹ کو اور اچھا کر دیتا ہے, اور کھٹا اس میں تھوڑا سا کھٹاس ہوتی ہے تو وہ تھوڑی اندر کھٹاس بھی دیتا ہے. اچھا ایک سوال مجھے تم سے کرنا تھا, جب بھی یہ چکن پاؤڈر استعمال ہوتا ہے اس میں بھی سالٹ اینڈ سوڈیم ہوتی ہے, تو آپ نمک کا ریشو پہ کیا کم کر
कई दफ़ा लगता है ना कि नमक बहुत तेज इसमें भी हो होता है, चिकन टिक्का में भी होता है, तो हम बिल्कुल रमज़ान में तो टेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप इसे रोज़े से बाद बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, और अक्सर आजकल इफ्तार की मेज़ पे यही गुफ्तगू हो रही होती है, बस बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा नमक तेज़ होता है, चीनी ज़्यादा तेज़ होती है, शरबत में चीनी ज़्यादा पड़ गई है। सो आई विल नॉट कीप यू वेटिंग, आप इसकी फिलिंग बनाना शुरू करें, हम मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। और जिस तरह के हमने सबको प्रॉमिस किया था कि आज एक ज़बरदस्त पैकेज और रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, और इसमें बात की जाएगी एक बहुत ही मशहूर नात की। आपने हम सब ने सुनी है शाह मदीना, और मेरे ख्याल में तमाम ही लोगों को जिनकी एक उनसियत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने इसको अपने अपने तरीके से इस कलाम को पेश किया है। क्या आपको पता है कि सबसे पहले ये कलाम 1957 में एक पाकिस्तानी मूवी नूर इस्लाम में आया था? तो इसी ना वन मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, और जिन पायनियर्स ने ये क्लासिक्स बनाए उनको भी खिराज अकीदत हम पेश करते हैं। यकीनन बारगाह इलाही में उनके ये जो इनकी काविश है वो मकबूल हुई, और हम देखते हैं कि इनके दुनिया से गुजर जाने के बाद भी एक तरह से इनका ये लिखा हुआ कलाम कायम दायम है, और आज हमारी कोशिश है कि उनको भी इसका कुछ हिस्सा ट्रिब्यूट का ज़रूर दिया जाए। तो जी 1957 में नूर इस्लाम में सबसे पहले इसको आपने सुना, और मशहूर अदाकार और शायर नईम हाशमी ने इसको लिखा था, सलीम रज़ा की आवाज़ में था। और अभी मैं हम सब की फरमाइश भी है, ख्वाहिश भी है, जुमे का दिन है, तो खूबसूरत कलाम अगर जवेरिया आप भी शाह मदीना अगर हमें सुना दें बहुत ही अच्छा हो। शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, जलवे है सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से, बाकी हर एक शय है, बाकी हर एक शय है, नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, कांधे पे तेरे, कांधे पे तेरे, कमली है काली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। बहुत ही खूबसूरत, और विजुअल्स भी आप देख रहे थे, आपकी खूबसूरत आवाज़ का सहर भी था, और ये कलाम भी था कि वाकई नज़रों के सामने वो मंज़र आ जाता है, सब गुंबद आ जाता है, जालियाँ रोज़े की नज़र आने लगती हैं, और यकीनन वो जो मंज़र होता है, अगर आप में से जितने वो खुश नसीब लोग हैं जिनका इत्तेफाक हुआ है रोज़ा पाक पे जुम्मे के रोज़ मौजूद होने का, वो मंज़र ही कुछ और होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक एंड विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, स्टे विद अस।